معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ بڑی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ قانونی تقاضے اور شرعی تقاضے، اس میں لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ طلاقوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، اس کی کیا وجوہات؟ کون سے ایسے آپ کو زیادہ تر اسباب نظر آتے ہیں؟ موازنہ نہ کرے، کمپیریزن جو ہمارے معاشرے کی ایک ناسور ہے۔ طلاق کا تعلق قانونی طور پر بھی بولنے کے ساتھ ہے، پروننسیشن کے ساتھ ہے۔ پاکستانی آئلی قوانین کے اندر حلالے کا تصور بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون میں ہے ہی نہیں، قانون میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، انٹرویننگ آتا ہے، انٹرویننگ کا لفظ آتا ہے کہ اگر خلا کے متعلق ایک الگ سے مستقل قانون ہے، دی ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم حاضر ہیں ابھی میڈیا چینل کے حوالے سے۔ آپ کا میزبان سعید فاروقی حاضر ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ بڑی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور طلاق دینے کے بعد جو مسائل ہیں اس کو ہینڈل کرنا، اور اس کے قانونی تقاضے اور شرعی تقاضے، اس میں لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر طلاق سے بڑی پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں۔ اگر مسئلہ عدالتوں تک پہنچ جاتا ہے، اگر مسئلہ وہ شرعی ہے، تو پھر بھاگے پھرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ آپ کا تعلق قانون سے ہے، 10 سال کا تجربہ ہے، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، محترم جناب حافظ ابوالحسن انصاری صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں کیسز آتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کیسز کے اندر کون سے ایسے آپ کو زیادہ تر اسباب نظر آتے ہیں کہ ان طلاقوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس بارے میں بتائیں۔ جی، بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ بنیادی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ شادی اور نکاح یہ معاملات نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں انسان کی۔ ان کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ جب دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، جی نکاح ہوتا ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، جی بنیادی طور پر وہیں ہم سے بہت غلطی ہوتی ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ جب آپ نے اپنے بیٹے بیٹی کا کہیں نسبت کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے، آپ نے کون سی لوازمات کا، کون سی ضروریات کا اس وقت لحاظ رکھنا ہے۔ ان چیزوں کو بالکل ہم اگنور کرتے ہیں، ان کو کسی خاطر میں نہیں لایا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، کچھ ماہ سال بعد میاں بیوی کے درمیان تنازعات کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اللہ محفوظ فرمائے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جب والدین اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، اس وقت بہت سے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں۔ صحیح۔ آپ سے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار دیکھو، دینداری کو مقدم رکھو، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اور دین دنیا یہ اس کو مقدم رکھنا دور کی بات، ہم جب رشتہ طے کرتے ہیں یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ بچہ کیسا ہے، اس کا دینی اعتبار سے وہ کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے ہاں معیار جو ہے رشتے کا وہ صرف اور صرف دنیا داری، مادیت ہے۔ یہ وجہ ہے ہمارے درمیان معاشرے میں کہ ہمیں دن بدن اس طرح کی صورتحال سے نبٹنا پڑتا ہے۔ میں کیونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو آپ یقین مانیں کہ عدالتوں میں رش لگا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد آپ کسی کچہری میں 10 سے زیادہ جج وہ صرف اس لیے تعینات ہے کہ فیملی کورٹ، انہوں نے یہی خاندانی معاملات ان کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شادی کے بعد میاں بیوی اپنی ایک زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اس میں جو عورت ہے
عورت کی فطرت انسان کی فطرت سے مختلف ہے، یہ ازداد میں سے ہیں. مرد کسی الگ طبیعت کا ایک مخلوق ہے، مرد ایک الگ قسم کی مخلوق ہے، مختلف ہے نا، جنس مختلف ہے. تو اس اعتبار سے ان کی یہ صرف جسمانی ساخت ہی نہیں بلکہ ان کی ذہنی کیفیات، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا سمجھنے کا انداز ایک دوسرے سے وہ یکسر مختلف ہے. تو نبھا کس طرح ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ ہمیشہ موافقت رہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میری بیوی کرے، یا بیوی یہ کہے کہ جیسا میں سوچتی ہوں ویسے میرا ہسبینڈ، میرا شوہر کرے، تو یہ ناممکن ہے. تو عورت کی جو فطرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، کہ عورت جو ہے وہ جس طرح پیدا کی گئی، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے سیدھا نہیں کر پاؤ گے، لیکن وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہ کمپرومائزنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے گھر کے اندر ماحول، اور عورت کو بھی چاہیے کہ موازنہ نہ کرے. کمپیریزن جو ہمارے معاشرے کی ایک ناسور ہے، معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ فلاں یوں کر رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے، فلاں کے ہسبینڈ نے اس کو یہ لا کے دیا، فلاں جگہ سیر کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو فلاں سکول میں اس کے بچے پڑھاتے ہیں، میں نے بھی اپنے بچوں کو وہاں پڑھا. اس طرح کے پیٹی ایشوز ان کو لے کر جب بات چلتی ہے تو وہ بات آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں ان میں زیادہ تر عدم برداشت ہے، یا تعلیم کا فقدان ہے، یا تربیت کی کمی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو کیسز ہیں آپ کے پاس آتے ہیں جس کو فیس کرتے ہیں آپ، ان میں کیا وجوہات ہیں؟ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، عورت اپنے خاوند کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگ جاتی ہے، تو ایک تو تربیت اس چیز کا فقدان ہوتا ہے. وہ جو تربیت لے کر آتی ہے وہ ظاہری بات ہے وہی اب اس نے آگے نمایاں ہوگی اس کے اپنے نئے گھر میں، سسرال میں، وہی چیز سامنے آئے گی. اور دوسرا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو اس وقت مد نظر نہیں رکھا جاتا، جیسے بچی کی تعلیم ہے، میاں بیوی کی تعلیم ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، ان کا رہنے کا انداز، لیونگ سٹینڈرڈ، یہ بہت ایشو بنتا ہے. ایک کیس ہینڈل کیا اس طرح کا کہ جب نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، اس وقت کیا کیا، لڑکے والوں نے ایک بہت اچھا کسی کالونی میں ایک گھر لیا اور یہ شو کروایا کہ یہ ہمارا ذاتی گھر ہے. جب لڑکی والے انہوں نے دیکھا، ان کو لگا کہ یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے، ہمارے معیار کے مطابق ہیں، انہوں نے رشتہ طے کر دیا. جب شادی ہوئی کچھ ماہ بعد وہ گھر چھوڑ کر وہی ایک محلے میں چھوٹے سے 3 مرلے کے گھر میں آ کر رہنے لگے. اب وہ لڑکی ایک اچھے گھر سے تھی، اچھی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے والدین نے اس کو اعلیٰ انسٹیٹیوشن سے تعلیم دلائی تھی، اور اسی کے مطابق انہوں نے دیکھ کر شادی کی. لیکن معاملہ کچھ دنوں بعد یکسر سے مختلف، اور وہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، علیحدگی تک پہنچ گئی ان کے درمیان. مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹ اور اس کے اندر فراڈ یا دھوکہ دے کر آپ رشتہ کریں گے تو اس میں یقیناً جو ہے اس کا انجام جو ہے علیحدگی پہ ہوگا. جی بالکل. تو آج ناظرین آپ یاد رکھیں، آج کا جو پروگرام ہے اس پہ ہم ڈسکس زیادہ تر کریں گے، جبکہ ہمارے معزز مہمان الحمدللہ یہ دینی تعلیم سے بھی ماشاءاللہ آراستہ ہیں، ان کا وہ بھی تجربہ ہے اور ایڈوکیٹ بھی ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ان سے اس بارے میں معلومات لیں گے کہ جو عدالتوں میں آج کل ہو رہا ہے. تو ہم جاننا چاہیں گے سر کہ طلاق دینے کا قانونی طور پہ کیا طریقہ ہے؟ کہ بعض دفعہ جو ویسے ہی شرعی طور پر تو بعد کا مسئلہ ہے نا کہ وہ ہم کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس کریں. طلاق دینے کا قانونی طور پہ پاکستان کے لاء کے مطابق جو ہے وہ کس طرح طلاق دی جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے فاروقی صاحب، اس بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا چاہوں گا. طلاق کا تعلق قانونی طور پر بھی بولنے کے ساتھ ہے، پروننسیشن کے ساتھ ہے. جب کسی مرد نے منہ سے کہہ دیا طلاق اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اب علیحدگی چاہتا ہوں، وہ طلاق ہو جائے گی. قانونی طریقہ بھی پروننسیشن، زبان سے بول دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. لیکن اس میں اب پیچیدگی یہ ہے کہ طلاق آپ نے زبان سے تو دے دی، شرعی طور پر بھی ہوگی، قانونی طور پر بھی ہوگی، لیکن اس طلاق کا ایک نوٹس متعلقہ یونین کونسل، اور یہ عمومی طور پر وہ یونین کونسل ہوتی ہے جہاں نکاح وقوع پذیر ہوا ہوتا ہے، جو لوکیلٹی ہوتی ہے آپ کے مقامی ایریا،
اس یونین کونسل میں ایک تحریری نوٹس آپ نے ارسال کرنا ہوتا ہے کہ یوں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور وہ ایک نوٹس جہاں یونین کونسل کو جائے گا، وہی ایک نوٹس اگر میاں بیوی ساتھ نہیں رہ رہے، ناچاکی کی صورت ہے، عورت اپنے مائکے گئی ہوئی ہے، تو خاوند اس عورت کو اس کے گھر وہ ایک نوٹس پہنچائے گا۔ صحیح۔ یونین کونسل کا بڑا اس میں اہم کردار ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے، یونین کونسل کو نوٹس چلا جاتا ہے، تو یونین کونسل وہ پابند ہے 30 دن کے اندر اندر یونین کونسل ایک کمیٹی تشکیل دے گی، اس کو مصالحتی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ وہ مصالحتی کمیٹی کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے فریقین کو بلانا ہے، یونین کونسل آئیں، فریقین آ جائیں یا ان کے کوئی نمائندے آ جائیں، ریپریزنٹیٹیو آئیں، اور اگر کوئی صلح کی، مصالحت کی اگر کوئی شکل بنتی ہے، کوئی صورت نکلتی ہے تو مصالحت ہوگی، نہیں تو پھر 1 مہینے بعد یونین کونسل دوبارہ ان ریپریزنٹیٹیو کو، فریقین کو دوبارہ بلائے گی، تو یہ عمل 90 دن تک جاری رہے گا۔ یہ قانونی طور پر یونین کونسل کی ذمہ داری ہے، یہ یونین کونسل، لیکن ہوتی نہیں ہے میرا خیال ایسا ہے کہ کرتے ہیں۔ جی ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل پریکٹس یہی ہے، لیکن جو ہمیں اس لیے نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب طلاق تک نوبت آ جاتی ہے نا، تو اس سے پہلے جو فیملی کے جرگے ہیں وہ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، کسی بڑے کی سفارش وہ بھی ڈل چکی ہوتی ہے، تو یہ آخری حل یہ ہوتا ہے کہ بس طلاق۔ تو عمومی طور پر کیونکہ پھر صلح کی گنجائش نہیں نکلتی، تو یونین کونسل کا یہ عمل جو ہے کہ فریقین کو بلانا، اس کی یہ ذمہ داری، تو یہ ایک بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ 90 دن پورے کرتے ہیں۔ 90 دن کے بعد، اچھا یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، 30 دن کے اس نے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا نوٹس بھیجے گا؟ جی 30 دن کے اندر اندر کمیٹی بنے گی، تشکیل پائے گی، اس نوٹس کے آنے کے بعد 30 دن کے اندر اندر پارٹیز کو نوٹس جائے گا، آئیں گے، نہیں آتے پھر یہی عمل دوبارہ رپیٹ ہوگا، پھر یہی 90 دن تک یہ عمل جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، 90 دن میں 3 بار یونین کونسل نے فریقین کو اپنے پاس بلانا ہے۔ جی اس کے بعد پھر طلاق مؤثرگی کا ایک سرٹیفکیٹ وہ یونین کونسل جاری کرتی ہے، وہ نہایت ضروری ہے۔ آپ نے طلاق دے دی، زبانی طور پر ہو گئی، شرعی طور پر، لیکن قانونی طور پر وہ نہیں مانی جاتی۔ جب خامن نے دوبارہ کہیں اپنی نسبت کرنی ہے، دوبارہ نکاح کرنا ہے، تو اس دوسرے نکاح جدید کے موقع پر اس کو سابقہ طلاق کے افیکٹیونیس، جو اس کا مؤثرگی سرٹیفکیٹ ہے، وہ اس کے پاس ہوگا تو اس کا آگے نکاح ہوگا، بصورت دیگر وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یونین کونسل نے وہ جاری کرنا ہے۔ تو یونین کونسل کا اس معاملے میں بہت اہم کردار ہے طلاق کے معاملے میں۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اختلاف پایا جاتا ہے 3 طلاقوں کا ایک ہی وقت میں۔ جی قانونی طور پہ کیا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں، اس کا کیا صورتحال ہے؟ جی یہ بھی اچھا کویسچن ہے۔ طلاق جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، بولنے سے تعلق ہے، وہ ایک بار بول دینے سے بھی ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ جب آپ نے نوٹس دینا ہے، نوٹس کیونکہ ریٹن فارم میں ہوگا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی فلاں فلاں کو طلاق دے دی، ایک بار ہی طلاق کا لفظ لکھ دینا کافی ہے قانونی طور پر بھی، وہ طلاق ہو جائے گی۔ صحیح، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس کا وہی مطلب ہوا جیسا شریعت میں ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں بھی ایک طلاق شمار ہو گئی۔ تو اصل طریقہ ہی یہی ہے طلاق دینے کا کہ جب طلاق دے دی، وہ چاہے 2 دیں، وہ چاہے 10 دیں یا 1 دی، طلاق ایک ہی۔ یونین کونسل نے ایک ہی نوٹس دینا ہے، ایک ہی دینا ہے۔ 3 طلاقیں اگر اس کے پاس کیس آتا ہے جی کہ اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، وہ ایک ہی نوٹس دے گا؟ نہیں، وہ 3 نوٹس دیں گے، یعنی ایک ہی مرتبہ وہ 90 دن پورے کریں گے۔ نہیں، ایک وقت میں، ایک وقت میں یونین کونسل۔ اب یونین کونسل نے مثال کے طور پر آج اس نے نوٹس جاری کرنا ہے اور آج ہی اس کے پاس کیس آیا ہے، اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نوٹس ایک دے گا؟ ایک نوٹس، ہاں، ایک نوٹس سرو ہوگا فریقین کو، ایک نوٹس سرو ہوگا کہ آئیں، آپ کے خلاف یہ طلاق آئی ہے، تو کوئی مصالحت کی اگر صورت نکلتی ہے تو آپ آئیں، وہ ایک ہی نوٹس بھیجا جائے گا فریقین کو۔ اچھا یہ جو یونین کونسل کے ذریعے اس دوران ان کی سلو پیچ اپ ہو جاتا ہے، کوئی سلسلہ بن جاتا ہے، تو پھر قانونی طریقہ کیا ہے رجوع کا؟
رجوع کا قانونی طریقہ وہ بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ ہی ہے. قانونی طور پر بھی یہی ہے کہ رجوع اگر تو عدت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اگر عدت کے اندر ہے, عدت ابھی ایکسپائر نہیں ہوئی, تو میاں بیوی دوبارہ سے ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں تو یہی رجوع کی صورت ہے. اگر عدت پیریڈ گزر گیا پھر نکاح جدید. نہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں انفارم کرنا ضروری ہوتا ہے یونین کونسل؟ نہیں, یونین کونسل کا پھر عمل دخل نہیں رہتا. اچھا جی. یعنی کیونکہ جس طرح وہ طلاق مؤثر ہونے کا ایک نوٹس جاری کرتی ہے, تو رجوع کا نوٹس کوئی نہیں, رجوع کا نوٹس نہیں کرتی. رجوع کا جو معاملہ ہے یہ کلی طور پر فری کین کا معاملہ ہے. اس میں یونین کونسل کا, ہاں, یونین کونسل کی جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے عہدہ برا ہو جاتی ہے. اس نے بھی مصالحت کی کوشش کرنی تھی, مصالحت یونین کونسل سے باہر ہی فری. یہ کس طرح رپورٹ کس طرح کرتی ہے عدالت کو, یا جس کے ذریعے وہ ان کو بھیجتی ہے کہ یہ ان کی صلاح ہو چکی ہے, کوئی ریکارڈ میں رکھتی ہے یا ویسے ہی؟ میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یونین کونسل عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. صحیح ہے. عدالت کو یونین کونسل نے کچھ نہیں بتانا ہوتا, بلکہ ہم آگے جب خلا کی بات آئے گی تو بتاؤں گا کہ عدالت پابند ہے یونین کونسل کو بتانے کی. تو اس صورت میں کسی حد تک یونین کونسل کے پاس عدالت سے بھی زیادہ اختیارات ہیں. بالکل صحیح. تو یعنی کہ بڑا ایزی ہے اگر آپ صلح کر رہے ہیں, یعنی کہ طلاق دینا مشکل ہے. معلوم یہ ہوا کہ رجوع انتہائی آسان ہے. رجوع انتہائی آسان ہے, بہت زبردست بات ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس دوران طلاق کی عدت ختم ہو جاتی ہے, ہمارے ہاں ایک اصول بنایا جاتا ہے حلالہ, حلالے کا ایک طریقہ نکالا ہے. تو یہ قانونی طور پہ قانون کیا کہتا ہے؟ حلالے کا کوئی قانون موجود ہے پاکستان کے علاوہ میں؟ پاکستانی آئلی قوانین کے اندر حلالے کا تصور بھی نہیں ہے. اچھا جی, حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, قانون میں ہے ہی نہیں. قانون میں ہے ہی نہیں. ہاں, انٹرویننگ آتا ہے, انٹرویننگ کا لفظ آتا ہے کہ اگر طلاق کے بعد اگر عورت نے کہیں اور شادی کر لی, پھر وہاں سے اس کو کسی اور وجہ سے, کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جائے, تو پھر وہ اپنے پہلے خامند کے لیے جو ہے وہ حلال ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. حلالے کی قانونی شکل کوئی بھی نہیں ہے, کوئی قانون میں کوئی پروویژن, کوئی لا, کوئی شک, کوئی آرٹیکل ایسا نہیں ہے جو حلالے کو ڈیل کرتا ہے. شرعی طور پہ تو اس کو ویسے, شرعی طور پہ ویسے یہ ہیلا آتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو اصل یہ ہوتی ہے صورت کے مرد کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ جس طرح کہ آپ نے ایک اشارہ کیا ہے گفتگو میں کہ مرد جب چاہے تو وہ ایک روب ڈال دیتا ہے طلاق کا. جب کہیں مظلوم عورت ہوتی ہے, شریعت نے اس کو بھی ایک حق دیا ہے. قانون اس بارے میں کیا کہتے ہیں جس کو خلا کہتے ہیں؟ تو خلا کا طریقہ کیا ہے, اور اس کا قانونی طور پر اگر کہ اس کی اس صورت نوبت پہنچ جاتی ہے تو وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے؟ خلا کے متعلق ایک الگ سے مستقل قانون ہے, دی ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939. یہ تب کا قانون ہے جس میں کہ ایک جو آئلی اسلامی شرعی قوانین کے تحت شادی ہوتی ہے, وہ شادی ختم کیسے ہوتی ہے, وہ شادی کیسے ڈیزالو ہو سکتی ہے. تو اس میں عورت کو کچھ گراؤنڈز دی گئی ہیں کہ ان گراؤنڈز کی بنا پر عورت جو ہے وہ اب تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتی ہے, تنسیخ نکاح کے لیے کورٹ سے, عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. تو اس میں کچھ ڈفرینٹ اس کی پروویژنز ہیں اس لاء کی. اس میں بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ آ جاتا ہے کہ اگر اس عورت کا خامند وہ مسنگ ہے, گم شدہ ہے, اس کے ویئر اباؤٹس ہی معلوم نہیں ہے, وہ کہاں ہے, کب گیا, کیسے آئے گا, کہاں, تو اس صورت میں قانون کہتا ہے کہ عورت 4 سال تک انتظار کرے, 4 سال کے بعد وہ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. دوسری صورت, خامند جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے. جو خامند کی ایک ذمہ داری ہے کہ مینٹیننس, بطور شوہر مینٹیننس, جو دیکھ بھال ہے اپنی بیوی کی, اور اگر بچے ہیں تو بچوں کا اچھا لباس, اچھا کھانا پہناوا, ان کی رہائش کا اگر خامند ان اپنی ذمہ داریوں سے 2 سال تک بھاگتا رہا, وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا, نہ کوئی خرچہ نہ نفقہ ادا کر رہا ہے, نہ کوئی لباس کا بندوبست کر رہا ہے, تو نہ کوئی حال چال پوچھ رہا ہے, اس صورت میں بھی عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی شادی ختم کرنے کے لیے عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے. یا دوسری صورت میں
ایک یہ بنیادی بات ہے کہ اگر خامد کو قید ہو گئی کسی جرم میں، اس کو عدالت نے سزا سنا دی عمر قید، یعنی 7 سال یا اس سے زیادہ کی اس کو امپریزنمنٹ، جیل کی قید سنا دی گئی، اس صورت میں عورت کیا کرے؟ وہ بے بس ہے۔ اس صورت میں بھی وہ اپنی میرج ڈیزالو کرنے کے لیے یا جس کو ہم خلا کہتے ہیں وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ جو میٹریمونیل اوبلیگیشنز ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، جی جی، خامد نے اپنے حقوق 3 سال سے ادا ہی نہیں کیے، حقوق زوجیت ادا نہیں کیے، اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، تو اس صورت میں بھی اب عورت ہے، بے فطری معاملہ ایک، وہ اس صورت میں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ ایک خلا کی صورت یہ ہے عورت کے پاس، عورت خلا لے سکتی ہے، اپنی شادی ڈیزالو کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر امپوٹنٹ ہو، بوقت شادی وہ ایسا تھا اور یہ بات چھپائی گئی، بتائی نہیں گئی، اس صورت میں عورت اپنی شادی فسخ کر سکتی ہے، اپنا نکاح توڑوا سکتی ہے۔ اسی طرح خامد وہ پاگل ہو جائے، یہ ایک آفت ہے، آ جاتی ہے انسان پر، ایک ایسی صورت بھی آ سکتی ہے بیماری کی صورت میں، یا وہ دائمی مرض جسے کہتے ہیں وہ آ جائے، دائمی مرض اس کو لاحق ہو جائے، وہ مینٹلی ان ساؤنڈ ہو جائے، یا ایک کوڑ یا جزام کی بیماری اس کو لاحق ہو جائے، ایک یہ، اور یا کوما بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت لمبی، کوما بھی ایسا جس میں ریکوری ممکن نہ ہو، ریکوری پاسبل نہ ہو، ڈاکٹرز جواب دے جائیں ایسی صورت میں، اور ایک جنسی بیماری جس انسان کو لاحق ہو، تو مطلب کوئی سویئر قسم کی بیماری آ جائے کہ جس عورت اگر نہ رہنا چاہے تو عورت کے پاس اختیار ہے، عورت اپنا حق یہ استعمال کر سکتی ہے۔ زبردست۔ یا پھر قانون میں عورت کے نکاح کے لیے جو عمر مقرر کی گئی وہ 16 سال ہے، ایسی عورت جس کے ولی نے اس کا نکاح اس کی 16 سال سے کم عمری میں کر دیا، اب عورت اگر اس نکاح کو ختم کروانا چاہے تو وہ اس نکاح کو بھی ختم کروا سکتی ہے۔ اور ایک سب سے بنیادی وجہ جو سب سے اہم بھی ہے اور زیادہ تر یہی جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، کرویلٹی، ظلم، جبر، تشدد عورت پر کرنا، وہ تشدد قانون کہتا ہے کہ وہ تشدد جسمانی ہو تب بھی، وہ تشدد ذہنی ہو اس صورت میں بھی، مینٹلی ٹارچر بھی ظلم کے زمرے میں، کرویلٹی کے زمرے میں آتا ہے، اس صورت میں بھی عورت اپنا نکاح ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ سر یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں خواتین اتنی ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ بیچاری گھر والوں کو بھی بعض نہیں بتا پاتی، تو آسان سا طریقہ کیا ہے اس کا کہ وہ عدالت سے کیسے رجوع کرے؟ یا اس کی فیسیں اتنی بھاری ہوتی ہیں، وہ اس سے خوف زدہ ہوتی ہے، وہ عدالتوں سے بھی خوف زدہ، شوہر سے بھی خوف زدہ، گھر والوں کو بتاتی نہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسی ادارہ بھی ہے کہ اس کی ہیلپ کرے جو اس طرح ہر طرف سے پسی ہوئی ہے؟ تو یا یہ بھی بتائیں، اور ساتھ یہ بھی کہ اس کا طریقہ کیا ہے، نارملی طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں ایک جینڈر بیسڈ وائلنس، یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس پروجیکٹ میں ہم نے کام بھی کیا ہے، اس میں ان کے لیے قانونی طور پر کیا ان کے لیے ریمیڈی اویلیبل ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کر سکتی ہیں، تو اس پہ کچھ حد تک قانون سازی ہوئی بھی ہے، اور اس پہ قانون سازی ابھی ہو بھی رہی ہے۔ تو قانون جو مروجہ قوانین ہیں جو موجود ہیں وہ تو ٹوٹلی عورت کو فیور کرتے ہیں، وہ عورت کے حق میں ہے، تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، نہ اس میں کچھ زیادہ پیچیدگی ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی خلا کی گراؤنڈز ابھی ہم نے دیکھی، تو اگر یہ گراؤنڈز نہ بھی ہو، عورت کا اپنی زبان سے صرف کہہ دینا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس یہ تو اس قانونی طور پر ہو گیا، لیکن شرعی طور پر اس پہ تھوڑا سا روک لگائی ہے شریعت نے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو کسی بھی عذر کے بغیر یہ مطالبہ کرتے۔ جی، بغیر عذر کے اگر کرے تو ڈیفینیٹلی ہاں، قانون عذر نہیں دیکھتا، قانون دیکھتا ہے اگر عورت نے کہہ دیا تو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے بالکل یہاں پر۔ اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے، جب آپ نے ابھی ہمیں شریعت کی طرف رہنمائی کی، تو ایک ایکس پارٹی ڈگری ہوتی ہے، خلا کی ڈگری۔ اگر عورت نے عدالت سے رجوع کیا ہے اپنی میرج ختم کرنے کے لیے، خلا کے لیے،
اور یہ موسٹلی ہوتا ہی ایسے ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ ایک ہمارے معاشرے کا آپ کہہ لیں اتنی ایک غلط پریکٹس ہے کہ خامند کو پتہ نہ لگے جی خلا لینا ہے. اچھا 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 جی ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، نوٹس جو ہے وہ خامند کو نہیں پہنچتا عدالت کی طرف سے، وہ اس کے بغیر ہی عدالت پھر اس خامند، جب وہ عدالت اس کو نوٹس ہی نہیں ملا، اس کے علم میں نہیں ہے میرے خلاف کوئی تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوا ہے، وہ عدالت نہیں آئے گا. عدالت صرف عورت کی موجودگی میں ایکس پارٹی یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ اس کو دے دے گی. اس بارے میں بھی شریعت کی جو پروویژنز ہیں یہ بھی اس سے کنٹراڈکشن آ رہی ہے کہ شریعت تو کہتی ہے فریق عین کو سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا. ہسبینڈ کو بھی، خامد کو بھی سنا جائے گا، عورت کو بھی سنا جائے گا. قصوروار جو بھی ہوا یہ بات کی بات ہے، سنا دونوں کو. لیکن قانون میں نہیں بھی سنتے، ویسے ہی قانون ڈگری پاس کر دی جاتی ہے خلا کی، اور وہ خلا ہو بھی جاتا ہے. آپ بتانے لگے تھے کہ اس کا نارملی طریقہ کیا ہے کہ اس کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے عدالت میں، یا کس طریقے سے یہ اس کو ہم آغاز کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی عورت کرنا چاہے تو؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری کورٹس میں فیملی عدالتیں ان کو عام عدالتوں سے الگ کیا گیا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں، ہر مقامی سطح پر کچھ عدالتیں پرٹیکولرلی بنی ہی اس کام کے لیے ہیں. اب اس میں مزید بہتری یوں آ گئی کہ اب ایک سینئر سول جج فیملی ڈویژن وہ ہر عدالتوں میں موجود ہیں. تو ہم نے کیس تنسیخ نکاح کا اس عدالت میں سول جج جو فیملی ڈویژن ہے ان کے پاس ہم نے ایک سمپل خلا کا کیس دائر کرنا ہے. اس کو ہم دعویٰ تنسیخ نکاح بر بنائے خلا کہتے ہیں کہ ہم اپنی میرج ڈیزالو کرنا چاہیں خلا کی بنا پر. تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، قانونی طور پر معمولی سی فیس ہے، وہ ہم اس پہ چسپاں کرتے ہیں عرضی دعوے پر اور عدالت میں اس کو دائر. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا کسی وکیل کے تھرو ہے، کسی کونسل کے تھرو ہوگا. ڈائریکٹلی اگر عدالت جائے گی تو عدالت اس کی بات نہیں سنے گی. صحیح بات. تو یہ اب دائر کیا مثال کے طور پر آج دائر کریں تو یہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے؟ یعنی کہ مؤثر ہونے کا طریقہ کار بھی کیا ہے، اس کا وقت کتنا لگتا ہے؟ تو جب ان کو نوٹس جائے گا تب مؤثر ہوگا قانونی طور پر؟ جب ہم خلا کا کیس دائر کر دیتے ہیں، عدالت میں ہمارا کیس چلا جاتا ہے، اس کے بعد عدالت نے فریق عین کو بلانا ہے. وہی جو عدالت کی ذمہ داری ہے، فریق عین کو بلائیں گے. اگر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں حاضر ہوتا تو اس صورت میں عدالت جو ہے یک طرفہ کارروائی اس کے خلاف شروع کر دیتی ہے. تو نوٹس بہرحال فیملی عدالتیں جو ہیں، فیملی کورٹس، یہ ایک ان کو سمری ٹرائل ہے، یہ اسپیشل کورٹس ہیں. انہوں نے معاملات کو، یہ جو امور ہیں ان کو جلد از جلد نپٹانا ہوتا ہے، اور جس کے لیے قانون نے ان کو 6 ماہ کا وقت دیا ہے کہ کوئی بھی فیملی میٹر اگر آپ کے پاس آتا ہے آپ 6 ماہ کے اندر اس کو ریزالو کریں، اس کا ڈیسیژن کریں. تو جب ہسبینڈ آ جاتا ہے عدالت میں اس وقت پھر دونوں کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. عدالت پوچھتی ہے کہ بیوی آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے. ہسبینڈ سے پوچھا جاتا ہے آپ کیوں نہیں اس کو رکھتے. بالکل صحیح. یہ ایک قانونی فارمیلٹی ہے، یہ پوری کرنی ہوتی ہے. دونوں کی ادھر سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے، دونوں کے سائن لیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت ان سٹیٹمنٹس کی روشنی میں، ان دونوں بیانات کی روشنی میں دیکھتی ہے کہ آیا آباد ہو سکتے ہیں یہ یا نہیں آباد ہو سکتے. اگر وہ سٹیٹمنٹ ایسی ہو کہ جس سے لگے عورت کہے گی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ہسبینڈ جو بھی کہے اس کی نہیں سنی جائے گی. عدالت جو ہے وہ خلا کی ڈگری پاس کر دے گی. میرج اسی وقت ڈیزالو ہو جائے گی، دونوں کے درمیان تنسیخ نکاح ہو جائے گا. اب جب آپ کی دوسری بات کہ وہ کیسے مؤثر ہوگی، جب تنسیخ نکاح ہو جاتا ہے ایک بار تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں ڈگری، تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے اس کو عدالت متعلقہ یونین کونسل، جس یونین کونسل میں نکاح ہوا اس متعلقہ یونین کونسل میں اس ڈگری کی، اس آرڈر کی ایک کاپی یونین کونسل بھیجی جائے گی. خلا کی بھی، خلا کی صورت میں بھی معاملہ یونین کونسل کے پاس ہی ہے. تو یونین کونسل جو ہے وہ ایک بڑی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ان آئلی قوانین میں، آئلی معاملات میں. جب وہ ڈگری یونین کونسل کے پاس گئی، اب یونین کونسل پھر وہی کام کرے گی جو اس نے طلاق کی صورت میں کیا. یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے یونین کونسل کے بعد ایک طلاق کا پھر سے نوٹس آ گیا. صحیح.
उस सूरत में भी फिर 2 फ्री कैन को बुलाया जाएगा 1-1 महीने के वक्फे से। 90 दिन के बाद वो यूनियन कौंसिल फिर खुला मुअस्सरगी सर्टिफिकेट, वो भी एक किस्म की, क्योंकि खुला कानूनी तौर पर एक तलाक ही शुमार होता है, तो वो तलाक मुअस्सरगी सर्टिफिकेट फिर औरत को भी जारी होता है। फिर उसके बाद जो है वो मियाँ बीवी आगे कहीं दूसरा निकाह। अच्छा, ये अदालत में या कानून में इसकी इद्दत जो है वो 1 महीना है? इद्दत, इसकी इद्दत पीरियड वो ही कंसीडर किया जाता है 90 डेज़। ठीक हो, 90 डेज़ ही इद्दत पीरियड। अच्छा सर, ये बताएं कि ये अब अलहदगी हो गई है, तो जो अदालत का है इसमें भी हेल्प करती है कि जो उसके पास सामान है, जहेज़ का सामान खातून का उसके ससुराल में पड़ा है, उसको रिकवर करवाने में कोई हेल्प करती, कोई कानून है इसका भी, या इसका क्या तरीका होता है? जी बिल्कुल, इसके बारे में कानून है, इसके बारे में बड़े जदीद केस लॉज आ गए हैं कि औरत उन चीज़ों की तो मालिक है ही है जो उसको बतौर सामान जहेज़ उसके वालिदैन की तरफ से मिले, बल्कि इससे बढ़कर शादी के मौका पर अगर उसको उसके ससुराल वालों ने कोई तोहफ़ा, कोई गिफ्ट दिया है, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, अच्छा। औरत उसकी भी मालिक है, वो भी औरत की मलकियत है। अच्छा। और वो भी वो वापस लेने की हकदार है। लेकिन इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ तो मुकर जाएंगे ज़ाहिर बात है, लड़ाई जो हो चुकी है। हाँ ये बात है, लेकिन इसमें प्रूफ मिल जाए तो फिर प्रूफ मिल जाए, अगर कीमती चीज़ें जैसे सोना है, कोई गोल्ड है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, तलाई जेवरात होते हैं, तो औरतें वैसे इस मामले में बहुत सीरियस कॉन्शियस होती हैं, वो अपनी सोने की चीज़ के बारे में किसी का एतबार नहीं करती, वो उसको अपने पास ही रखती हैं। भी करती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और औरत और अदालत औरत का ये क्लेम कि मेरा तलाई जेवर भी उसके घर रह गया था, अदालत इस मामले में थोड़ा फिर सोचती है कि औरतें इन चीज़ों के मामले में वो 1 मिनट के लिए भी ईजी नहीं होती, इन चीज़ों को वो नहीं छोड़ती, यूं अपने पास ही रखती हैं। तो लिहाजा औरत ये अगर क्लेम करे कि मेरा कीमती चीज़ कोई तलाई जेवरात उनके पास है, तो वो उसको नहीं दिए जाते। उसके अलावा जो दूसरा सामान जहेज़ है, उसकी वापसी का भी तरीक़ेकार यही है कि हम उसके लिए भी अदालत से रुजू करते हैं। सही। अगर आपस में ज़ुबानी कलामी मामला तय ना पा रहे हों, ये उस सूरत में है। यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये नहीं कि हर मामले में आपने अदालत ही चले जाना है, कोशिश करनी है। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, आपके अदालत से बाहर मामला अगर तय पा रहे हैं, तो उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। सही बात। अगर नहीं हो रहे तो उस सूरत में फिर वापसी सामान जहेज़ उसका केस किया जाता है, वो भी फैमिली कोर्ट सुनती है, फैमिली अदालत में वो केस चलता है। तो उसमें औरत एक सामान की लिस्ट अपना जो जो उसका सामान था, हमारे उस्ताद मोहतरम हमें कहा करते थे कि एक सुई जो है, सिलाई मशीन की सुई से लेकर किसी बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो औरत को उसके वालिदैन ने दी, औरत उसको वापस लेने की हकदार है। तो वो एक लिस्ट में ईच एंड एवरीथिंग A to Z हर चीज़ लिख के, उनकी उस वक़्त की बाज़ारी कीमतें लिख कर के, इतना सामान था हमारा, ये सामान था, वो हम अदालत में केस करेंगे। और उस लिस्ट पर जब औरत के साइन होंगे तो वो सामान जहेज़ एज़ इट इज़ उसको अदालत वापस दिलाएगी। अदालत देखेगी कि इसमें चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं। अदालत फ्री कैन का फाइनेंशियल स्टेटस भी देखती है। अब ये नहीं कि एक चीज़ आपने दी नहीं है, वो उसमें आपने लिख दी है। सही। तो अदालत इस तरह के वेयर अबाउट्स देखती है कि कौन कितने पानी में है, किसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कौन कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आया जो चीज़ ये औरत क्लेम कर रही है इसके वालिदैन इसको देने के अहल भी है थे कि नहीं। तो इस सूरत में वो बड़ा एक अदालत इस मामले में सामान जहेज़ की लिस्ट के मुताबिक औरत को वो सामान जहेज़ वापस दिलाती है। सही। अच्छा, ये इस सारे जहेज़ के सामान के बाद भी एक मसला आता है, अगर बच्चे हों ना, तो बच्चों की देखभाल का क्या तरीका कानूनी तौर पर होता है, उसमें अदालत क्या इसमें हेल्प करती है, या अदालत ख़ुद करती है, या केस करना पड़ता है, इसका क्या तरीका? क्या अदालत जब तलाक एक अदालत के थ्रू हुई है या खुला हुआ है, तो ये बाकी चीज़ें अदालत ख़ुद हैंडल करती है या ख़ुद अलग अलग से केस करना पड़ते हैं? मसलन अगर बच्चे हैं तो अदालत को चाहिए उसको इसी को आगे कंप्लीट करे, जहेज़ है तो उसको कंप्लीट करे, ये अदालत करती है या अलग अलग से ख़ुद करना पड़ता है? इस हवाले से भी बताएं। ये सबसे तकलीफ़ दह मरला होता है, ये जो आपने भी बात की कि बच्चों का क्या कसूर। हाँ, बड़ी तकलीफ़ें, वो जब बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं ऐसी, बड़ी ख़तरनाक होती हैं।
چیخ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں بچے کی مرضی کے بغیر، ان کو عدالت کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیتی ہے. تو یہ ناظرین اس چیز سے بچنا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی خاطر وہ مرحلہ یاد کریں کہ اگر آپ نے یہ سٹیپ اٹھانا ہے، جب آپ الگ ہوں گے اور بچوں میں اپنے والدین تقسیم کریں گے تو وہ کیسی چیخ و پکار کہ آپ کو ہلا کر نہیں رکھ دے گی. اس سے پہلے رجوع کر لینا چاہیے. جی آپ بات بتا رہے تھے. اس معاملے میں یہ ہے جب علیحدگی ہو جاتی ہے اور بچے بھی ہوں آپ کے، اس صورت میں عدالت ویلفیئر آف مائنر ایک ڈاکٹرن ہے یہ لاء کا ایک، کہ جو بچہ ہے اس کی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے صحیح وہ دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ ہے بچے کی فلاح و بہبود، اس کے لیے والدین دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے گھر کا ماحول کیسا ہے، خامد کے گھر کا ماحول کیسا ہے، مرد کے گھر کا ماحول کیسا ہے، مرد کتنا کماتا ہے، مرد کی ریپوٹیشن کیسی ہے، عورت کی ریپوٹیشن کیسی ہے. اس صورت میں یہ ایک بڑا ایک الگ سے ہی ایک فیلڈ ہے. اس چیز کو ڈیل کرتا ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ. اچھا جو قانونی طور پر جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے وہ اس بارے میں الگ سے قانون ہے، اور یہ ایک الگ سے ہی پروسیجر ہے. اس کا اس سامان جہیز سے یا طلاق سے یا خلا سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اس سے ہٹ کر ایک الگ کاروائی ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت. اس میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں عدالت کو کسٹڈی آف مائنرز کی کہ میرے بچے ہیں وہ مجھے ملوائے جائیں، دلائے جائیں. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب علیحدگی ہوتی ہے بچے کیونکہ ماں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو عورت بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے. اگر ایسا نہ بھی ہو، ہسبینڈ کے پاس ہوں، مرد کے پاس ہیں بچے، دونوں صورتوں میں فری کیمپ وہ عدالت سے اپلیکیشن ایک موو کرتے ہیں گارڈین کورٹ میں. جو فیملی کورٹ ہے وہی گارڈین کورٹ بھی ہے. اچھا اچھا جی ہر ضلع میں گارڈین کورٹ بھی ہے. گارڈین کورٹ میں ایک اپلیکیشن موو کی جاتی ہے کہ بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ پرماننٹلی میرے ہینڈ اوور کی جائے، میں بچوں کی دیکھ بھال کا زیادہ حقدار ہوں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے عدالتی کارروائی ایک پروسیجر لینتھی ہے، لمبا پروسیجر ہے. اس پہ تاریخ ملتی ہے تو بہت پرولونگ ہو جاتے ہیں کچھ میٹرز. تو کسی کو بھی قانونی طور پر اپنے بچوں کو ملنے سے ڈپرائیو نہ ہو، کوئی بھی اپنے بچوں کو قانونی طور پر جو اس کو ملنے کا حق ہے، اس کے لیے ایک الگ سے اپلیکیشن ہے کہ انٹرم کسٹڈی، عارضی طور پر بچوں کی حضانت. وہ عدالت کو ہم اپلیکیشن دیتے ہیں جس میں عدالت ایک شیڈول طے کر دیتی ہے. صحیح ایک شیڈول مقرر کر دیتی ہے بچوں سے ملاقات کا. صحیح وہ فورٹ نائٹلی موسٹلی ہوتا ہے کہ 2 ہفتے بعد ایک تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ پہ آپ نے آنا ہے، عدالت بچے کو ملاقات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اسپیشل اوکیزن ہے، جیسے کوئی عید کا موقع ہے یا بچے کے اسکول کا کوئی رزلٹ ڈے ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اہم دن ہو، ان دنوں کے لیے آپ بچے کو ایک دن کے لیے اپنے پاس رکھنے کی عدالت سے اجازت لے سکتے ہیں. بصورت دیگر جو عام ملاقات ہے جس کو ہم انٹرم کسٹڈی عارضی حضانت کہتے ہیں، وہ حضانت تو کورٹ کے اندر ہی، عدالت کے اندر ہی، عدالت کی پریمیسز میں ہی ایک انہوں نے جگہ مقرر کی ہے، وہیں پر بچوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ تو بچے جب چھوٹے ہوں تب کی بات ہے. اب بچے مستقل طور پر کس کے پاس جائیں گے؟ عدالت جب اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ یقیناً بہت اہم ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب علیحدگی ہوئی ہے، کس نے دوسری شادی کی؟ اگر عورت نے دوسری شادی کر لی ہوئی، صحیح اس صورت میں جو بچی ہے، بچی کی حضانت کا، بچی کی کسٹڈی کا باپ زیادہ حقدار ہے بنسبت بیٹے بالکل کے. صحیح. جی اچھا اصول ہے. بچوں کی عمر جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت میٹر کرتی ہے. جب سبھی ممیز، اس کو شریعت نے بھی ایک برتھ دی ہے کہ جب بچہ سمجھ بوجھ والا ہو، اپنا اچھا برا نفع نقصان سمجھ سکتا ہو، تو اس بچے کی بات عدالت اس کا بھی اعتبار کرے گی کہ بچہ کیا کہتا ہے، اچھا کہ بچہ کس کے پاس جانا چاہتا ہے، بچے نے ماں کے پاس جانا ہے یا باپ کے پاس جانا ہے. صحیح. تو یہ جو ہے اب اس بارے میں کوئی حتمی قانون نہیں ہے کہ بچے کس کو ملیں گے. صحیح. تو اس بارے میں یہی نتیجتاً بات اخذ کی جا سکتی ہے. حالات و واقعات سرکمسٹانسز ہر کیس کے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں.
बहुत शुक्रिया हाफिज़ अबुल हसन अंसारी साहब, आपने बड़ी कीमती बातों से नवाजा है और बड़ी रहनुमाई दी है नादरीन की। नादरीन, आपने एक बात नोट की है कि ये इन्होंने बहुत सरसी और बड़ा जो अहम बातें हैं वही की हैं, लेकिन अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो बड़े लंबे प्रोसीजर हैं, बड़ी लंबी तारीख़ें मिलती, तारीख़ पे तारीख़ मिलती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने बच्चों को अदालतों में धक्के दें और उनके रुल जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, आप ख़ुद रुल जाते हैं, ख़वातीन रुल जाती हैं और अदालतों में एक तमाशा बनता है। उससे कहीं बेहतर है कि आप घर में सुलह रखें, अपने आप को कूल माइंड रखें और अपने ताल्लुकात बेहतर रखें। अल्लाह ना करे किसी का ये मरहला पहुँचे और अदालतों में इस तरह आप ज़लील और रुसवा हों। इससे बचने का बेहतरीन हल ये है कि आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। हाँ, अगर कोई ज़रूरत पेश आ गई, हालात इस तरह के हैं, तो फिर इन बातों को मलहूज़ रख के आप जो है इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह की तरफ से, शरीयत की तरफ से एक ये मौका मौजूद है। और अगर कहीं भी आपको इस हवाले से रहनुमाई की ज़रूरत हो और इस बारे में आप शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर कोई बातचीत करना चाहें, कोई रहनुमाई लेना चाहें, तो AB मीडिया के ऊपर एक नंबर चल रहा है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम हाफिज़ अबुल हसन अंसारी साहब से रब्ता करवा देंगे। आपको मुफीद मशवरों की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ये हमारी खिदमत भी हाज़िर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।